الحمد لأهله والصلاة لأهلها اما بعد۔ آج کل لوگ ذکر بالجہر پر اعتراض کرتے ہیں کہ ذکر بالجہر یہ جائز نہیں ہے۔ ہم ذکر بالجہر پر دلائل پیش کریں گے۔ ذکر بالجہر اونچی آواز سے ذکر کرنا، اس کے جواز پر پیش کیے گئے دلائل میں سے اہم آیات اور احادیث کے دلائل ہیں۔ ہم یہ ذکر کریں گے اور علماء دیوبند کے جو علماء ہے اس کے حوالہ جات پیش کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ لوگ ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچے۔ تو پہلا دلیل قرآن پاک سے سورۃ اعراف آیت نمبر 205، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْعُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور اپنے رب کو اپنے دل میں گڑ گڑا کر اور خوف سے یاد کرو اور آواز پست رکھو صبح و شام۔ یہ سورۃ اعراف 205 نمبر آیت ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ذکر بالجہر بلند آواز سے ذکر بھی معروف تھا، ورنہ دون الجہر آہستگی کی تخصیص بے معنی ہوتی ہے۔ یہ تو پہلا دلیل ہے۔ دوسرا دلیل سورۃ احزاب میں 41 اور 42 آیت، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ سورۃ احزاب 41 اور 42 نمبر آیت۔ لفظ ذکرن کثیرا عام ہے، اس میں زبان سے، دل سے، آہستہ یا جہر سب شامل ہیں۔ سورۃ حج میں آیت نمبر 34، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، سورۃ حج آیت نمبر 34۔ تفسیر ابن کثیر نے ای فی ایام التشریق وذالک برفع الصوت بالتکبیر، یعنی ایام تشریق میں بلند آواز سے تکبیر کہنا۔ تو یہ قرآن پاک سے دلائل۔ اب ہم احادیث نبویہ سے دلائل پیش کریں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری میں روایت کرتے ہیں، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کان رفع الصوت بالذکر حین ینصرف الناس من المکتوبۃ علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری میں 841 نمبر حدیث ہے۔ فرض نماز کے بعد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرض نماز کے بعد لوگ ذکر الہی بلند آواز سے کیا کرتے تھے نبی علیہ السلام کے زمانے میں۔ یہ حدیث صریح ہے کہ ذکر بالجہر سنت نبوی ہے۔ نمبر 2 حدیث، دوسرا دلیل حدیث سے، حدیث ابی داود میں، کننا اذا نزلنا منزلا سبحنا وکبرنا بالجہر، سنن ابی داود 1502 نمبر حدیث ہے۔ ہم جب کسی منزل پر اترتے تو بلند آواز سے تسبیح و تکبیر کہتے تھے۔ تیسرا دلیل حدیث قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا مررتم بریاض الجنۃ فارتعوا قیل وما ریاض الجنۃ قال
حلق الذکر، ترمیزی کی حدیث ہے 3510، جب جنت کے باغوں کے پاس سے گزرو تو وہاں رک جاؤ۔ صحابہ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ فرمایا ذکر کی محفل ہے، یہ محافل ذکر بالجہر پر مشتمل ہوتی ہے۔ آثار الصحابہ، اس سے ہم پیش کریں گے دلائل۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کان عمر یرفع صوتہ بالتہلیل من منن الى عرفات، مصنف عبد الرزاق۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منا سے عرفات تک بلند آواز سے تلبیح و ذکر کرتے تھے۔ اثر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رفع الصوت بالذکر بعد الصلاة کان علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری میں 841 نمبر حدیث ہے۔ اقوال الائمہ، الامام النووی رحمہ اللہ شرح مسلم جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 84 میں لکھتے ہیں فیہ استحباب رفع الصوت بالذکر بعد الصلاة ولكن رفعا لا یؤذی، یعنی نماز کے بعد بلند آواز سے ذکر کرنا مستحب ہے مگر ایسی آواز نہ ہو جو دوسروں کو تکلیف دے۔ الامام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری میں لکھتے ہیں 2 نمبر جلد 326 نمبر صفحہ، کان رفع الصوت بالذکر شعارا لهم لیعرف انقضاء الصلاة، یعنی جہر اس طرح عبارت ہے عسقلانی رحمہ اللہ، ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کا، یعنی اس کا مفہوم یہ ہے ذکر بالجہر مسلمانوں کا شعار تھا تاکہ نماز کے ختم ہونے کا اعلان ہو جائے۔ اب ہم علماء دیوبند کے حوالہ جات پیش کریں گے۔ اول تو یہ سیکھ لے، اصولی بات یہ ہے، علماء دیوبند کا مسلک یہ ہے کہ الذکر بالجہر جائز ومسنون فی مواضعہ اذا لم یکن فیہ ایذاء او ریاء، یعنی بلند آواز سے ذکر اپنی جگہ جائز اور مسنون ہے بشرط یہ کہ کسی کو تکلیف یا دکھاوے کا اندیشہ نہ۔ نمبر 1 دلیل فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 408 میں لکھا ہے، سوال ہوا ہے، سوال یہ ہے بعض لوگ نماز کے بعد بآواز بلند ذکر کرتے ہیں، کیا یہ بدعت ہے یا جائز؟ جواب، نماز کے بعد ذکر بالجہر نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کان رفع الصوت بالذکر حین ینصرف الناس من المکتوبۃ علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری میں 841 نمبر حدیث ہے، لہذا اس پر عمل سنت ہے مگر آواز ایسی نہ ہو کہ دوسروں کے نماز میں خلل پڑے۔ فتویٰ، ذکر بالجہر نماز کے بعد مشروع اور جائز ہے بشرطے کے آداب۔ دوسرا دلیل فتاوی رشیدیہ، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، فتاوی رشیدیہ 288 صفحہ، سوال ہوا ہے کیا اونچی آواز سے ذکر و تسبیح بدعت ہے؟ جواب، اونچی آواز سے ذکر اگر دکھاوے کے لیے نہ ہو تو بدعت نہیں ہے بلکہ ذکر بالجہر بھی شریعت میں ثابت ہے بشرط یہ کہ ایذا یا ریا نہ ہو۔ قال اللہ تعالی وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ وَدُونَ الْجَهْرِ فَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَىٰ أَنَّ الْجَهْرَ مَعْرُوفٌ وَمُسْتَعْمَلٌ، اس سے معلوم ہوا کہ
ذکر بالجہر یہ معروف تھا۔ تیسرا دلیل فتاوی محمودیہ میں مفتی محمود حسن گنگوہی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 145، نماز کے بعد اجتماعی طور پر بلند آواز سے ذکر کرنا سنت سے ثابت ہے، جیسا کہ ابن عباس کی روایت ہے، البتہ شور یا ریا سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو خلاصہ یہ ہے ذکر بالجہر شرعاً ثابت ہے مگر ادب کے ساتھ ہونا چاہیے۔ فتاوی دارالعلوم جامعہ اشرفیہ لاہور فتویٰ نمبر 2115 ذکر بالجہر کے لیے قرآن و حدیث دونوں سے ثبوت ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث ابن عباس موجود۔ علماء دیوبند کی نزدیک اگر آواز سے کسی کو اذیت نہ پہنچے تو یہ سنت مستحب۔ اسی طرح فتاوی بینات دارالعلوم کراچی ماہانہ میں جو فتویٰ جاری ہوتا ہے اس سے ذکر بالجہر اونچی آواز سے ذکر نبی علیہ السلام، صحابہ اور تابعین سے ثابت ہے۔ دیوبند علماء کے نزدیک اس کا انکار بدعت ہے، البتہ شور شرابے کی شکل ناپسندیدہ۔ اسی طرح مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں التحفۃ الجلیلہ فی ذکر الجہر، ذکر کی دو قسمیں، ذکر خفیہ اور ذکر جہری، دونوں شریعت سے ثابت ہیں۔ نبی علیہ السلام نے موقع و محل کے لحاظ سے کبھی آہستہ کبھی بلند آواز سے ذکر فرمایا، اس لیے ہر ایک اپنی کیفیت کے مطابق اختیار کرے۔ اسی طرح مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ بذل المجہول شرح سنن ابی داود میں لکھتا ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 234، حدیث ابن عباس میں رفع الصوت بالذکر سے معلوم ہوا ہے کہ بلند آواز سے ذکر سنت عہد نبوی ہے، البتہ اگر اس سے کسی کو تکلیف ہو تو آہستگی افضل ہے۔ اسی طرح مفتی محمد تقی عثمانی رحمہ اللہ فتاوی عثمانیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 52 میں لکھتا ہے، نماز کے بعد اونچی آواز سے ذکر کرنا بالکل درست ہے، کیونکہ اس پر عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کرتے تھے، لیکن اگر مسجد میں لوگ نماز پڑھ رہے ہوں تو آواز پست رکھنی چاہیے۔ تو اس فتاوی کا خلاصہ یہ ہوا ہے کہ ذکر بالجہر یہ جائز ہے، اور اس پر بہت زیادہ دلائل ہے، لیکن ہم نے یہ چند دلائل پیش کیے، یہ سن لیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔